السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو بندے اللہ عز و جل کی فرما برداری اور احکام کی پابند ہوتے ہیں وہ بارگاہ قدس سے انعام پاتے ہیں اور وہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں کہ رب العزت ان کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے حضرات کی قسم بھی یاد فرماتا ہے۔ تو بندے وہی کامیاب اور کامران ہیں جو اپنے معبود برحق کی ہر بات پر یوں عمل پیرا ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب العزت کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو پھر ایسے نیک کاروں کا ذکر اللہ عز و جل پارہ 23 سورہ صفات میں یوں فرماتا ہے، والصافات صفا فالزاجرات جزرا۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند گروہوں کی قسم یاد فرمائی۔ ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح سب بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے علماء دین کے گروہ مراد ہیں جو تہجد اور نمازوں میں صفے باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفے باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں سب باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں جہاد میں صف باندھ کر لڑنے کی اور نماز میں صف باندھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر لڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور نماز میں سب باندھنے کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں ہے، نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔ فالزاجراتی جزرن، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ پھر اس سے پہلی آیت میں صفے بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کردہ 3 اقوال میں سے پہلے قول کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادل پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علماء مراد ہیں جو واعظ و نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر، یعنی بعض اوقات موقع محل اور موضوع کے مناسبت سے سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں۔ اور تیسرے قول کے مطابق ان سے نمازی مراد ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپ جہاز میں چلاتے ہیں۔ تیسری اور
चौथे आयत में यूं फरमाया, फत्तालियाती ज़िक्रन इन्ना इलाहकुम लवाहिद। फिर कुरान की तिलावत करने वालों की कसम, तुम्हारा माबूद ज़रूर एक है। फत्तालियाती ज़िक्रन, फिर कुरान की तिलावत करने वालों की कसम। इस आयत में भी कुरान मजीद की तिलावत से मुराद वो फरिश्ते हैं जो नमाज में तिलावत करते हैं, या वो उलमा मुराद हैं जो अपने दर्स और बयानात में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, या वो नमाजी मुराद हैं जो जिहाद करते वक्त कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक तिलावत करने वालों की कसम याद फरमाई। इससे मालूम हुआ कि तिलावत कुरान बड़ी आला इबादत है, लिहाजा इसे सफर व हज़र किसी भी हाल में न छोड़ा जाए। तरगीब के लिए हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी आँखों को इबादत में से उनका हिस्सा दिया करो। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत में से आँखों का हिस्सा क्या है? इरशाद फरमाया, देख कर कुरान पाक की तिलावत करना, उसकी आयात और मानी में गौर व फिक्र करना, और उसमें जिक्र किए गए अजायबात पढ़ते वक्त नसीहत हासिल करना। पूरा कुरान मजीद ये मुसलमानों के लिए गाइड, हिदायत, सबक और दर्स है। हमें चाहिए कि कुरान शरीफ पढ़ते वक्त खूब उस पर गौर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को कामिल करे और हम दुनिया से ईमान कामिल के साथ रुखसत हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।